نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس کتاب میں تین وہ تھے ابواب تھے، اور پہلے میں 5 فصلیں تھیں، دوسرے میں تقریباً 9 فصلیں تھیں، 8 فصلیں تھیں، اور جو تیسرا تھا اس میں تقریباً 4 فصلیں تھیں۔ اب ہم جائیں گے خاتمہ پہ۔ یہ مطلب یہ ہوا اس کتاب کا خلاصہ کہ یہ کتاب مشتمل ہے 3 بابوں پر اور اسی طرح ایک خاتمہ پر، اور پھر ہر باب میں جو پہلا باب ہے اس میں 5 فصلیں ہیں، اور جو دوسرا والا باب ہے اس میں جو ہے نا پھر 8 فصلیں ہیں، پھر جو تیسرا باب سوم ہے اس میں 4 ہے، اور آخر جو خاتمہ ہے اس میں بھی کچھ فصلیں بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں بھی تقریباً 2 فصلیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک فصل پڑھیں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ سارا وہی ہے، عبارت پڑھنا ہے، آپ لوگ عبارت سنیں، درمیان میں جو بات آئے گی مشکل میں بتا دوں گا، آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہے، صحیح۔ عبارت پڑھنے سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن تاکہ نسبت جڑ جائے پڑھنے کے بارے میں۔ تو خاتمہ، ویسے کوئی آپ سے پوچھ لے گی کتنے باب ہے تو آپ بتا سکیں گے، کتنے فصلیں ہیں اس میں، تو ابواب تو آپ کو پتہ چل گیا 3 ابواب ہے اور ایک خاتمہ ہے۔ پہلے میں 5 ہے، دوسرے میں 8 ہے، 8 اور 5 کتنے ہوئے؟ 13 ہوئے، اور آخر میں 4 ہے، اور 4 اور 13 یہ ہو گئے 17، 17 اور 2 19 فصلیں ہیں، 3 ابواب ہے، ایک خاتمہ ہے، صحیح۔ تو فصل اول خاتمہ میں جو ہے وہ یہ فرما رہے کہ اس میں سارے باتیں لکھی اگلے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں جو مشکل بات ہوگی میں بتا دوں گا۔ یعنی جاننا چاہیے کہ قاری مقری کے واسطے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، 4 باتیں بیان فرمائیں گے اور آخری بات میں 2 باتیں بیان کریں گے، یہ اس فصل کا خلاصہ ہو گیا۔ نمبر 1، علم تجوید، صحیح۔ انہوں نے فرما دیا ہے کہ قاری کے واسطے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلے جو ہے وہ علم تجوید ہے، یعنی حروف کے مخارج، ان کی صفات کا جاننا، جو کہ آپ لوگ تفصیل سے پڑھ چکے۔ نمبر 2، علم اوقاف، علم اوقاف کے بارے میں کل بات گزر چکی، یعنی اس بات کو جاننا کہ اس کلمہ پر کس طرح وقف کرنا چاہیے اور کس طرح نہ کرنا چاہیے، اور کہاں معنی کے اعتبار سے قبیح اور حسن ہے اور کہاں لازم اور غیر لازم ہے، اس پر بات گزر چکی، لازم غیر لازم، اور جہاں پہ معنی خراب ہونے کے، بگاڑ ہونے کی بات آ رہی تھی، وہ میں نے آپ لوگوں کو اردو میں سمجھایا اور عربی میں کوشش کی سمجھانے کی۔ فرما رہا ہے کہ تجوید کے اکثر مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور اوقاف جو قبیل ادا سے ہیں وہ بھی، یعنی انہوں نے قبیل ادا سے کر دیا، ٹھیک ہے، اوقاف کو، وقوف کو بھی، وہ بھی بیان کر دیے گئے کل، صحیح۔ اور جو قبیلی معنی سے ہے، جو قبیل ادا سے ہے، ادا سے مطلب یہ ہے کہ سامنے جو پتہ چلا جہاں پہ وقوف لکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اس پر وقف کرنا، سمجھنا، وقف لازم بتا دیا، وقف مطلق بتا دیا، وقف جائز بتا دیا۔ تو یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ اور جو قبیلی معنی سے ہے، مطلب معنی کے تو علماء کو سمجھ فوراً آ سکتا ہے، حفاظ کے لیے وہ صحیح ہے جو ادا کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جو معنی جو قبیلی معنی سے ہے، مختصر طور سے ان کے رموز کا بھی جو دال علی المعنی ہے بیان کر دیا، وہ بالتفصیل اچھا وہ بھی بیان کر دیا انہوں نے۔ پیچھے وقف لازم یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں بات پوری ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ اور وقف مطلق پر بھی جو ہے نا، اگر بات مکمل طور پر نہ ہو لیکن اتنا ہوتا ہے کہ اس پر وقف کرنے سے کچھ بگاڑ نہیں آتا، یہ معنی کے لحاظ سے، لیکن تمام وقوف معنی کے لحاظ سے نہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس لیے انہوں نے اوپر کہہ دیا ہے کہ جو قبیل ادا ہے وہ بھی بیان کر دیا، اور جو قبیلی معانی سے ہے مختصر طور سے ان کا رموز بھی جو دال علی المعنی ہے بیان کر دیا، اور بالتفصیل بیان کرنے سے کتاب طویل ہو جائے گی، جبکہ مقصود اختصار ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔ تیسری نمبر بھی نے بات فرمائی، اس تمام جو ہے 30 نمبر لمبا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید رسم الخط کے مطابق پڑھنا چاہیے، اور یہ رسم خط عثمانی ہے، کئی سارے خطوط تھے اور رسوم تھے، رسم تھے، لیکن کیا نام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر
جب دیکھے کہ عجم بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا غلطیاں کر رہے ہیں، کون سا رسم استعمال کرنا چاہیے کون نہیں، تو انہوں نے جو ہے نا چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پہ بہت کام کیا قرآن مجید پہ، اور ان کو جمع کے کام میں جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت وہ ہے، بہت کا وشے ہیں۔ تمام صحابہ جو شروع والے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بارے میں بھی غور فرما رہے تھے، حضرت عمر بھی فرما رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے غور فرما لیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بعد میں پورا ترتیب بنا لی پھر ان کے لیے، لیکن غور جو شروع ہے وہ حضرت ابوبکر سے شروع ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں شروع ہے، جو مکمل ترتیب ہو گئی اور صورتوں کی ترتیب سے لکھا گیا پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں لکھا گیا۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی سوچا کہ اب اس وقت میں جو کئی سارے خطوط ہیں ہر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتے وہ، اور تو انہوں نے جو ہے باقی بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ باقی سب کو اکٹھا کر دیا، ان کو جلا دیا، ایک رسم الخط العثمانی کو جاری کر دیا، ایک جو ہے اس کو لکھ لیا، 2 مرتبہ انہوں نے لکھ لیا تھا، ایک مرتبہ لکھ کر جس میں ترتیب نہیں تھی، پھر دوسری مرتبہ ترتیب کے ساتھ جو صورتیں ہیں، یہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں نا، یہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے، یہ ترتیب وہ ہے لوح محفوظی والا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کو ترتیبی وہ بھی کہتے ہیں، مصحفی بھی کہتے ہیں، لیکن لوح محفوظ والا ترتیب یہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ ترتیب یہی ہے، معنی کے لحاظ سے پھر جوڑتے آگے پیچھے وہ الگ بات ہے کہ کب نازل ہے، یہ کہ ترتیب نزولی ایک ترتیب مصحفی، ترتیب مصحفی جو ہے یہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو اوپر سے نازل فرماتے رہے وہ تو وقت کے لحاظ سے کہ جس وقت جو بات ہونی چاہیے اس وقت سے لحاظ سے، قرآن مجید تو پہلے سے اوپر موجود تھا نا، وہ پھر اگلے نئی باتیں ہو جائیں گی، صحیح ہے، اس پہ اشارات بھی آ جائیں گے تو الگ بات ہے وہ، تو یہ جو ترتیب ہے یہ مصحفی بھی ہے اور اس کو ترتیبی وہ بھی کہتے ہیں، کیا نام ہے، لوح محفوظی، اور اس طرح جو ترتیبی نزولی ہے وہ الگ ہے، اس میں دی ترتیب والنی جو ہمارے سامنے، وہ کیوں اس طرح، تو یہ کیسے پتہ چلے کہ تو ترتیب لوح محفوظی ہے، وہ آگے بتا رہی ہے خود ہی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو آخری مرتبہ جو قرآن مجید سنایا تھا وہ یہی تھا، پھر وہ صحابی جو قاتل وہ تھے ان کا نام بھی آگے آ رہا ہے، زید بن حارث، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے جو ہے نا بھی قرآن مجید آخری مرتبہ رسول اللہ کو اس طرح سنا ہے جس طرح انہوں نے لکھا، یہ موجود تھے اس وقت میں، اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن مجید صحابہ کی جو کیا نام ہے حافظے اعلیٰ درجے کے تھے، ضرورت بھی نہیں تھی اس وقت نا پتھروں پہ لکھ لیا، اس طرح پتوں پہ لکھ لیا، کہہ رہے مسئلہ نہیں، یاد تھا ان کو یاد ہوتا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے ضرورت محسوس ہوئی ہمارے لوگوں کی، وہ خاص کر جو کئی سارے حفاظ اور قرہ شہید ہوئے تھے ایک جنگ میں، 70 کے قریب تھے قرہ تھے اس میں سے، تو اس کی وجہ سے پھر بڑے صحابوں کو یہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن مجید حفاظ کے سینوں میں ہی چلا جائے، اس وجہ سے لکھا گیا اس میں، صحیح ہے۔ تو بات چل رہی تھی اس میں کہ پھر بھی اس کے باوجود کہ ایسے صحابی موجود ہیں جنہوں نے اس ترتیب سے قرآن مجید سنا ہے رسول اللہ کو آخر مرتبہ بھی، جو زید بن ثابت رہا، پھر بھی صحابہ نے اس پر اتفاق نہیں کیا، اکتفا نہیں کیا، اتفاق الگ بات ہے، اکتفا یعنی اس کو کافی نہیں سمجھا، انہوں نے پھر جو ہے پھر بھی کہا کہ جن صحابی کے پاس جو بھی آئے تھے وہ لے کر آئے، لیکن ساتھ میں 2 گواہ ہونے چاہیے ساتھ میں، پھر اس میں بھی ایک عجیب، یہاں تو وہ ترتیب نہیں لکھی لیکن اس میں بھی عجیب معاملہ ایک پیش آیا، ایک صحابی تھے نا حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، جو اسلام کے رازدان بھی تھے، ان میں سے یہ تھے یا کوئی اور تھے، رازدان تو یہ تھے لیکن وہ جو معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے، شاید یہی ہے کہ اس طرح ہوا تھا کہ رسول اللہ ہم ایک مرتبہ کسی کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا، تو جب وہ آئے انہوں نے کہا میرے قرض جو ہے آپ مجھے ادا کر لو، رسول اللہ نے کہا میں نے فرمایا میں نے آپ کو دیے، اس نے کہا گواہ دے دو، رسول اللہ کے پاس کوئی تھا نہیں، تو صحابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے دیے، رسول اللہ نے پیسے دیے، رسول اللہ نے پوچھا آپ تو تھے نہیں، اب وہ فرمایا یا رسول اللہ آپ وہ باتیں بتا رہے جو آسمان کی دنیا کی باتوں میں کون سے جھوٹ ہو سکتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا آپ نے سچ بتایا اور آپ کی گواہی جو ہے نا ایک کی گواہی آ گئی، اب آپ کے اندھے کے لیے ایک کی گواہی کافی ہوگی، اور ان کے ساتھ خاص تھا، ان کی گواہی کسی کے بارے میں اگر وہ گواہی دے تو ایک کی کافی ہو جاتی تھی، 2 کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو اس جگہ پر وہ جب آیا ان کے پاس آیا تو ان کے پاس گواہی نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو آپ ہی کافی ہے، آپ ہی کافی ہے، اس میں ان سے وہ آیت لے لیا، آیت یہاں لکھو نہیں لیکن یہ قصہ مشہور ہے، یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو یہ بھی ایک عجیب قصہ اس میں ہے، نہیں تمام چیزیں جو ہے ایک چیز نوٹ ہے قرآن مجید کے بارے میں، بالکل ایسے ایسے باتیں ہیں کہ بھائی یہاں ہمارے پاس تک پہنچ گئے، یہ جو الفاظ لکھتے ہیں کہ اس طرح لکھو اس طرح نہیں لکھو، اس میں آج کہیں گے اس کو کہتے ہیں کہ رسم توقیفی، جو لکھا صحابہ نے اس میں ایک ذرا برابر پھر گڑبڑ نہیں کیا، دیکھ کل ہم نے پڑھا سند عو، حالانکہ یہ سند عو ہے،
لیکن رسم الخط العثمانی کے برابر نہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم وقف ایسے کریں گے، کیونکہ وقف کس کے وہ ہے، تابع ہے رسم کے. سند پڑھیں گے، سند پڑھیں گے. ایھا الثقلان میں ایھا الثقلان ہے، لیکن ایھا سے جو ہے وہ رسم کی وجہ سے وہ الف کو ہٹا دیے. نہیں، اب تک ہمارے پاس ایسا پہنچی ہے. عجیب بات ہے بھائی، وہ رسم بھی ہمارے پاس ایسے محفوظ ہے، اس لیے اس میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، اس میں شک کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیے ہمارا ہے کہ اس کا بھی جاننا نہایت ضروری ہے، یعنی کس کلمہ کو کہاں پر کس طرح لکھنا ہے، کیونکہ کہیں تو رسم مطابق تلفظ کے ہیں صحیح ہے، اور کہیں غیر مطابق. مطلب وہی کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا سندعو اقیموا الصلاۃ میں اقیموا پڑھنے کی بھی موافق ہے، لکھنا اسی طرح ہے، اور کہیں غیر مطابق ہے، جیسے سندعو الزبانی ایھا الثقلان وغیرہ، اور یدعو الداعی. تو یہاں پہ جو واو وغیرہ تو اس کو حذف کر دیا، لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی صحیح ہے، تو غیر مطابق ہے. اب اگر ایسے موقع پر جہاں مطابقت نہیں ہے وہاں لفظ کو مطابق رسم کے تلفظ کیا تو بڑی غلطی باری تو کہہ رہے کہ بڑی باری غلطی ہو جائے گی. جیسے کہ پڑھ لیا نا سندعو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایھا الثقلان پڑھ رہا تھا، حضرت کے ساتھ بند ہو گیا اور کہہ رہے ایھا. مثلا رحمان بغیر الف کے لکھا جاتا ہے، اور بِأَيْدٍ سورہ ذاریات میں 2 یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے صحیح ہے. تو اور لا الی اللہ، لا الی اللہ تو شروع نہیں ہے، لا الی اللہ لام تاکید ہے، لا الی اللہ. اب پڑھ رہے لا الی اللہ معنی کے بعد یہاں بھی آ گئی. اب غلط رسم میں غلط پڑھنا ہے، کتنی جو ہے خطرناک بات ہے. لا الی اللہ تحشرون، نعوذ باللہ. اب آگے ہے لاوضع خلالکم، لاوضع ضرور یعنی تاکید والا ہے، آپ کہہ رہے لا اوضع، نفی کر دیا، کتنا نقصان ہو رہا ہے. لأذبحنہ، کیا فرمایا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جب وہ تھا نا کیا نام ہے، جو ایک پرندہ تھا ہدہد، وہ اب اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لأذبحنہ او ليأتینی بسلطان مبین، میں اس کو جو ہے ضرور ذبح کروں گا. انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ضرور ذبح کروں گا، اور آپ فرمایا لا اذبحنہ، میں اس کو ذبح ہی نہیں کروں گا. بھائی سزا ہی نہیں ہے اس کے لیے، الٹی بات کر رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے یہاں پہ. لأنتم اشد، لا انتم. اب یہاں اللہ فرمایا کہ لأنتم اشد خلقا، یہی لأنتم کوئی اور جگہ ہے، وہ تو انتم اشد خلقا ہے. تو لأنتم میں کہ ضرور تم ہو، آپ کہہ رہے لا انتم، تم ہو ہی نہیں. کتنے جو ہے الٹ ہو رہا ہے. اس لیے جو لکھا ہوا ہے اس کو لکھ کر بھی اس طرح جائیں، اور پڑھنے میں بھی دیکھا جائے کچھ غلط نہ ہو جائے. ان چاروں جگہوں میں لام تاکید کا ہے، اور لکھنے میں لام الف ہے. دیکھو لاوضع لکھنا چاہیے تھا، لیکن آپ ایسا نہیں لکھیں گے. لام الف کو لکھیں گے، پھر اوضع کو الگ لکھیں گے. ایسا نہیں کہ اوضع کے حمزہ کو لام کے اندر رکھ دے تو کیا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. یا رحمان کے الف کو آپ کس طرح لکھیں، جو بعض لوگ رحمان لکھتے ہیں الف کے ساتھ، وہ نہیں ہے، قرآن مجید میں اس طرح ثابت نہیں ہے، یہ والا ہے سارا. اب ان جگہوں میں مطابقت رسم سے لفظ محمل اور مثبت منفی ہو جاتا ہے. مطابقت رسم سے، اب آپ نے کیا کر لیا، رسم کے مطابق ان جگہوں میں مطابقت رسم سے لفظ محمل اور مثبت منفی ہو جاتے ہیں. میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ محمل بغیر معنی کے ہیں، اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، اور مثبت ہو جائے گا وہ جگہ جہاں پہ جو ہے نا نفی کرنی چاہیے وہاں مثبت ہو جائے گا، اور جہاں منفی جو ہے اس کو میں نے بتا دیا کہ لأذبحنہ کو لأذبحنہ پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. اور یہ رسمی توقیفی ہے، وہ سماعی ہے، سماعی اس کا ترجمہ گویا کر دیا. یہ ایسا ہی نقل ہے ہمارے پاس، اس میں کوئی ہمارے ثابت اس طرح ہے، ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے کر کے دکھائے. اس پہ بھی ایک بات مشہور ہے، آپ کو بتا دوں. بعض تو اس میں ہم نے کچھ دن تفسیر میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اور حضرت علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قصہ مشہور ہے نا. تو جا رہے تھے تو کئی سارے کام اس میں سے ہوئے. ایک کام یہ تھا کہ وہ گئے تو ایک گھر سے گزر رہے تھے اور کہا کہ ہمیں کھانا دے دو، انہوں نے انکار کر دیا کھانے سے. اللہ نے فرما دیا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی انکار کر لیا. ٹھیک ہے. اور بعد میں جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو یہ پورا یہ جو قوم تھا، بھائی تو قرآن مجید نازل ہو، سب مسلمان پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کے پاس آ گئے کہ اس میں تھوڑی تبدیلی تو کر لو، کہ یہ جو فَأَبَوْا ہے نا، با کے نقطے کو اوپر تو کرنا ہے. اس وقت نقطے بھی نہیں تھے. یہ بات اس لیے بعد میں مزہ آتی ہے نا کہ بعد میں نقطے بھی آ گئے تھے. میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو، تا سا اور با میں فرق نہیں تھا، نیچے نقطہ ہے اوپر نقطہ ہے. یہ بھی بہت بہترین بحث ہے رسم الخط العثمانی میں.
قیدے میں جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کیا ہوا ہے، وہاں میری یوٹیوب سے لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو جو ہے نا یہ باتا سا یہ جو ہے بالکل خالی ہوتے تھے، یہ تینوں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ساشے کہہ سکتے ہیں یا وہ شوشے کہہ سکتے ہیں آپ، پورا کا پورا یہ ایسا تھا۔ اس میں نون میں فرق نہیں ہوتا تھا، خالی جیم ہا اور خا یہ سب ایسے خالی پڑے ہوتے تھے۔ اب یہ جو ہے پڑھتے تھے تو یہ رسم الخط العثمانی اصل یہ ہے، بعد میں نقطے لگائے گئے اور زبر زیر لگائے گئے، لیکن اس وقت میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یا میں فرق، جب یا کو آپ واو کے ساتھ لکھیں گے، یوم میں آپ یوم لکھ کو یا تو یو ایک سے تاو اور تو یا زبر، یہ کوئی فرق ہے؟ اگر نقطے ہٹا دے ہے کوئی فرق؟ تو انہوں نے اس طرح باو زبر بو اور تاو زبر تو نہیں فرق، انہوں نے فرمایا جی، انہوں نے کہہ دیا، فرمایا نہیں کیا، کہا کہ بھائی دیکھو تھوڑا سا فرق ہے، فابو فاتوا ان یضیفوهما، دو ایک ہی بات کرنی تھی، بس تھوڑا سا تبدیل لے آؤ، نقطے بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، فابو یضیفوهما فاتوا ان یضیفوهما، اور جیسے مہمان آ گئے انہوں نے دے دیا ان کو، کتنا فرق آ رہا ہے، انکار نہیں کہ فابو من انکار کیا، فاتوا من دے دیا ان کو۔ لیکن یہ قصہ میں ایک اور جگہ پہ سنا تھا کہ یہ جو وہ نہیں ہے کہ ہمیں حجاج بن یوسف ان کے ساتھ یہ خاص ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ ان کے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی وہ 3 لوگ تھے کہ ان کے پاس آ گئے اور ان کے تلوار سے بچ گئے، اور یہ ان میں سے یہ لوگ بھی تھے کہ یہ آ گئے مہمان نوازی کے طور پر اس کے پاس کہ ہم مہمان ہیں، اور کہا کہ دیکھو ہم آپ کے پاس، آپ نے تو زبر زیر وغیرہ عراب وغیرہ وہ بھی مشہور اس میں، اگرچہ خود نہیں لگائے ہوں گے، یعنی میں نہیں کہوں کہ متعین بات ہے کہ انہوں نے لگائے نہیں ہے، اگر کوئی اختلاف کر رہے ہے کہ اس نے خود نہیں لگائے، لیکن ان کی نگرانی میں اور ان کے وقت میں لگا ہوا ہے، اور قرہ بھی اس کے ساتھ نام ہے کہ سارے اس کے بھی پورا جو ہے وہ تاریخ ہے، وہ بھی میں نے وہاں قیدی کی اس میں درست میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھئی ایسا کر لو کہ یہاں پہ فابو لکھا ہوا نقطے تو آپ نے ویسے ہی لگا لیے، لوگ پڑھتے رہیں گے، ہمیں تنگ کرتے رہیں گے، بھئی وہ جو لوگ تنقی صحت کرتے رہیں گے، آپ صرف نیچے جو نقطہ ہے اس کو اوپر کرو، ایک اور نقطہ لگاؤ، باقی نیچے نقطے کو اوپر کر لو، ویسے بھی آپ نے تو لگایا، اور ساتھ میں ایک اور نقطہ لگاؤ تو آپ فابو کی جگہ فاتا ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا بھاگو یہاں سے، تم اس لیے میں تم لوگوں کو جو ہے نا تلوار سے نہیں مارتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کیا ہیں، مہمان ہیں، اور نہ میری تلوار سے ایسے لوگ نہیں بچتے، ان کو صرف چھوڑا تھا پھر ان لوگوں کو۔ تو یہ بھی جو ہے نا حفاظت کی وہ ہے، اور خاص کر عاجم کی وجہ سے پھر زبر زیر یہ چیزیں لگ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے۔ پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ دیکھو زبر زیر لگا لیے ان لوگوں نے، جب زبر زیر اور نقطے لگا لیے تو اس چیز میں بھی تبدیلی کر سکتے تھے، رسم الخط العثمانی میں نہیں کیا نا، ضرورت نہیں تھی ان کو بھی، بڑے بڑے علماء چاہے میں اور باغ گزرے درمیان میں، ان کے نظروں سے گزرے، خلفائے راشدین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کتنے بڑے بڑے صحابہ، علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ، اس کے بعد جتنے بڑے بڑے صحابہ گزرے نا، بھائی یہی ہے، بس اس کی اتباع کرو، یہی سے ثابت کر لیا۔ اب یہاں پہ تقلید شخصی چھوڑ دو نا، پتہ چل جائے تم لوگوں کو، کیونکہ تقلید نہیں کرو، تقلید شخصی غلط ہے، حرام ہے، یہاں چھوڑ دو نا، صحابی کی تقلید تو نہیں کرتے، بعض لوگ حضرت عثمان پر بھی اس کو بھی نہیں چھوڑا، بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ دوسرے اذان کو ایجاد کیا، نعوذ باللہ دین میں خرابی لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا گاؤں میں جمعے کو بند کر دیا، اور یہ انہوں نے کیا کر دیا، دن میں خرابی لے کر آئے۔ حضرت عمر نے جو ہے نا 20 تراویح شروع کروا دیے، اس لیے کہ گاؤں میں، اس لیے کہ انہوں نے جو دن میں تبدیلی لے کر آئی، اور یہ خرابی نعوذ باللہ۔ حضرت بکر نے جو ہے نا حکومت رسول اللہ نے ایسے چھوڑ دیا تھا، حضرت بکر نے حضرت عمر کو مختص کر کے چلے کہ آپ کیا بن جاؤ، ان پر حاکم بن جاؤ، انہیں دن میں خرابی لے کر آئے۔ یہ باتیں بعض لوگوں کے، اور اپنے اوپر مسلمان کے لیبل بھی لگاتے ہیں، میں اس جگہ بھی ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، میں کہتے ہیں ان کے لیے جواب ہے، آپ لاؤ دعاؤں کو لکھ کر دکھاؤ نا، درمیان کسی اور نے کیوں نہیں لکھا؟ یہاں بھی آپ تقلید شخصی کو چھوڑ دو، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کیسا ہوتا ہے، اب یہاں پہ نہیں کرو، کیونکہ اس معاملے میں انہوں نے باقاعدہ لکھ کر، ان لوگوں نے باقاعدہ لکھ کے بھی کتابیں موجود ان پر، گواہ ہے کتابیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جگہ پہ بھول جاتے ہیں کہ اس جگہ پہ یار اس جگہ پہ حضرت عثمان کو ماننا چاہیے، باقی رسم الخط جو ہے وہ سب انہوں نے جلا دی، یہ بھی موجود ہے، نہیں بھی جلا دے، نہیں بھی کچھ کیا، وہ تو ہے ہی نہیں آج کل ہمارے پاس، پھر یہ خط کیوں لکھ رہے ہو؟ لے آؤ، آپ نے خط لے کر آؤ نا دوسرے، اب اس جگہ پہ آپ کہو نا کہ بھائی ہر خط لکھ سکتے ہیں، ہر خط کو ہم لکھ سکتے ہیں، اس جگہ پہ نہیں لکھ سکتے، یہ والا کسی کی ضرورت بھی نہیں، اس کے علاوہ لکھ کر لائے کوئی خط، اس جگہ پہ نہ آنے سے پہلے 2-3 تپڑے مار چکے ہوں گے۔ یہ تورات زبور انجیل تھوڑی ہے کہ آپ تبدیلی کر لیں گے اور لوگ آپ کو زندہ چھوڑ دیں گے، اس جگہ پہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس معاملے میں آپ کو تقلید شخصی ہی کرنی پڑے گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اگرچہ آپ نے جو ہے نا انگلی اٹھائی، جو بھی کچھ کیا۔ تو یہ
بات اس پر ہوئی. درمیان میں کتنے بڑے بڑے علماء گزرے, انہوں نے بھی جرت نہیں کیا, زبر بھی لگا دیے, نقطے بھی لگا دیے بھائی, نقطوں سے بھی ترجمہ سب میں نے بتا دی, جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دیا, لیکن کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. لا الہ اللہ کو ایسے اٹھا لیا. ورنہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو لا الہ اللہ کو آپ کیسے لکھیں گے؟ لام کے ساتھ حمزہ جو ہے لکھ دیں گے, لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. لا الہ اللہ گوئے کہ لکھنے میں ایسا ہے, پڑھنے میں لا الہ اللہ ہے. اگر انہوں نے لکھا ہو نیچے کہ لکھنے میں تو ابھی اس سے مثبت نفی بن جاتا ہے, لا الہ اللہ مثبت ہے لیکن منفی بن گیا, لیکن آپ ضرورت نہیں ہے, آپ کر لیں اس کو, آپ غلط لکھ لیں, نہیں لکھ سکتے آپ. لا اوضع اگر چیز سے ہیں بالکل سامنے دیکھ کر ہی کیا پیدا ہو جاتا ہے بھئی, تو نفی ہے, لیکن پھر بھی نہیں کریں گے, ایسے لکھیں گے. جیسے کسی کو بولو پڑھے, قرآن سے پڑھے جتنے لوگ ہیں ان سے پڑھ کے سیکھے, کیوں خود پڑھ رہے ہیں آگے؟ یہ تو آسان تو نہیں ہے کہ بس عربی پڑھ لیتا ہوں, اب بندے کو قرآن مجید پڑھنے بھی آ جائے گا, یا کوئی اور کتابیں پڑھنی تو قرآن مجید کو باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے, اس لیے پڑھے. تو یہ فرما رہا ہے کہ ان جگہوں میں مطابقت رسم سے لفظ مثبت لفظ محمل اور مثبت منفی ہو جاتے ہیں. دیکھو مثبت لا الہ اللہ, لیکن اگر آپ دیکھ کر خود سے سیکھیں گے قرآن مجید کو, کہیں گے بھائی کیونکہ آج کل قرآن نے بہت وہ برپا کیا ہوا, اس لیے ان کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے, گمراہیاں برپا کی اس لیے ہم ان سے نہیں پڑھتے, تو پھر خود ایسا پڑھو گے آپ, مثبت کو منفی کر کے پڑھو گے. اور یہ رسم توقیفی ہے, مولانا نے بتا دیا, رسم نقلی ہے, اس طرح لکھو اس کے نیچے اوپر, اور سماعی ہے, ایسا ہی سنا گیا ہے. اس کے خلاف لکھنا جائز ہی نہیں ہے بھائی, اس واسطے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت قرآن شریف نازل ہوا تھا اسی وقت لکھا جاتا تھا, صحابہ ایسے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس متفرق طور پر سے لکھا ہوا تھا. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اکٹھا ایک جگہ جمع کیا گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہایت ہی اہتمام اور اجماع صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے متعدد قرآن شریف لکھوا کر بجا بھیجے گئے. صحیح ہے, کچھ جو ہے متعدد لکھے اور بھیج دیا انہوں نے. جمع اول اور جمع ثانی میں اتنا فرق ہے کہ پہلی دفعہ جمع غیر مرتب تھا اور جمع ثانی میں صورتوں کی ترتیب کا بھی لحاظ رکھا گیا. اس سے مراد وہی ترتیب مصحفی ہے اور ترتیبی لوح محفوظی ہے. صحیح. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا. کیوں؟ یہ کاتب الوحی تھے اور عرض آخرہ, مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو آخری قرآن جبرائیل امین کو علیہ السلام کو سنایا تھا, تو اس ترتیب سے تو جو ہمارے پاس ہے کہ مشاہدہ اور اسی عرضے کے موافق جنابی مطلب یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ رسول اللہ کو ایسا انہوں نے سنا لیا, اور اس عرضے کے موافق جنابی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تھا, دیکھا بھی سنایا بھی. اب اس کے اوپر کوئی دلیل کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ بھائی لکھو آپ, یہی کافی ہے. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ باوجود سارے کلام مجید مع 7 حروف کے حافظ ہونے کے پھر بھی, مطلب یہ ہے کہ 7 حروف جو ہے یہ تمام روایتوں کو صحیح طریقے سے نقل کرنا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ان هذا القرآن على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه, وہ سب کے صحیح طرح حافظ تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر پھر بھی یہ احتیاط و اہتمام تھا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم تھا کہ جو کچھ جس کے پاس قرآن شریف لکھا ہوا ہو وہ لا کر پیش کرے, اور کم از کم 2 گواہ بھی ساتھ رکھتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ گواہ کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا, کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لکھا گیا ہے, یعنی اس بات پہ. اور جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا, ویسا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا. بالکل اس بات میں ذرا بر بھی شک نہیں ہے. ذرے میں تو شک ہے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا, لیکن اس میں وہ شک بھی نہیں ہے. بلکہ بعض ائمہ اہل رسم اس کے قائل ہے, آگے والا عجیب بات ہے کہ یہ رسم عثمانی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور املا سے ثابت ہوئی ہے. بھائی
بعض رسم کی جو ائمہ ہے وہ کہتا ہے یہ ایسا نہیں کہ عثمان لکھ لیا، یہ بھی اس جگہ سے بھی رسول اللہ نے حکم دے دیا ایسا لکھنا ہے آپ نے، اس رسم کے مطابق آپ نے لکھنا ہے، آپ اس جگہ پہ آپ جو ہے یہ ڈرامے نہیں کر سکتے اپنی طرف سے۔ اس طرح پر یہ قرآن شریف، اچھا یہ ہو گئی بات، اس طرح پر یہ قرآن شریف باجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس رسم خاص پر غیر معرب، غیر منقط لکھ کا گیا تھا۔ میں نے بتا دیا کہ نقطے نہیں تھے اور اعراب بھی نہیں تھے، صحیح۔ اس کے بعد قرن ثانی میں آسانی کی غرض سے اعراب اور نقطے بھی حروف میں دیے گئے آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ رسم توقیفی ہے، کیوں؟ اب آگے بات دلیل دے رہے، ورنہ جس طرح ائمہ دین نے اعراب اور نقطے آسانی کے لیے دیے گئے، ایسا ہی رسم غیر مطابق کو مطابق کر دیتے، غیر مطابق کو مطابق کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں غیر مطابق کو مطابق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے چھوڑ دو۔ اور یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس غیر مطابقت اور زوائد کو دیکھتے اور پھر اس کی اصلاح نہ فرماتے۔ صحابہ پر ہمارے اتنا بھی ایمان ہے الحمدللہ کہ صحابہ نے اس کے سامنے ایسے کوئی چیز رسول اللہ کے خلاف ہو پھر وہ چھوڑے، خود جب چہ جائے کہ وہ خود بتا دے پھر وہ جو ہے خلاف رسول اللہ ہوگا، ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اور 14 صدی بعد میں آؤں گا میں کہوں گا کہ نہیں یہ صحابی نے غلط کیا تھا، کیونکہ 14 صدی بعد میں بہت رسول اللہ کے محبین میں سے نکلا، اور وہ جو رسول اللہ کے سامنے تھے رسول اللہ نے ان کو تعلیم دیا تو وہ کیا تھے؟ وہ نے صحیح کام نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے جو چیز بتائی وہ اپنی طرف سے بتائی، 20 طرح انہوں نے اپنی طرف سے گڑ لیا، بھائی اس لیے آپ 4 پڑھو کبھی 2 پڑھو کوئی پڑھو ہی نہیں، یہ سیدھے بولو دل نہیں کر رہا نہیں پڑھو، لیکن ڈرامے تو نہیں نکالو، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے نکاح کے معاملے میں اپنی طرف سے بنا دیا کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کیا کر دیا، 3 طلاق بنا دیے، 3 کو 3 کیوں کہا؟ 3 سموسوں کو 3 کہیں گے لیکن 3 طلاق کو 3 نہیں کہیں گے۔ 3 سموسے سامنے رکھ کے بولو کتنے سموسے؟ کہہ رہے 3، بولو ایک ہے نا، کھانے میں بھی ہے کہ تینوں کو ایک مرتبہ میں کھا لو۔ 3 سموسے 3 ہوتے ہیں، 3 لوگ 3 ہوتے ہیں، 3 کام 3 ہوتے ہیں، لیکن 3 طلاق کے بعد آ جائے دماغ بند ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ چیزیں خاص تھی، اس وقت تھا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بعد میں حضرت عمر نے جو ہے اس بارے میں باقاعدہ اس کی تعلیل بتائی، اس کی علت یہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو 3 کرا دیں گے۔ ابھی لوگوں نے اسے ڈرامہ بنا دیا اب تو اب جب انہوں نے کر لیا تو یہاں پہ ہم سب باتیں جب یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ کسی اور کو بھی دیکھتے ہوئے نہیں چھوڑیں گے رسول اللہ کے خلاف، تو چہ جائے کہ خود بتا دے وہ غلط ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کی یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ان درمیان میں ان باتوں کی ضرورت ہے، ان کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں پھر ان کی پیچھے ڈرامے کرتے ہیں، یہ جو ہمارے سامنے بڑے بڑے کتابیں اسی سے ہم پیدا اٹھائیں گے، لیکن نمک حرام اتنے زیادہ ہوں گے کہ پھر کیا کریں گے؟ اسی پر باتیں کریں گے۔ اب یہ کتاب میں مانوں گا، لیکن ان کے اس اساتذہ کو، اس حضرت کے اور ان کی باتیں بعض جو ہے وہ نہیں ہے، یہ فضول ہے۔ آگے ایک اور بات لکھ رہے وہ بھی جو ہے بعض کے نزدیک فضول ہے، اس واسطے کہ جمیع خلفاء اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اربعہ، یہ باتیں جو ہے کہ اس جملے کو جو ہے نا جیسے آپ اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، بعض لوگ ایسے جو ہے نا غیر معقول ہوتے ہیں اور ایسے جو ہے نا دین میں تکلف بنانے والے اور تعصب کرنے ہوتے ہیں، وہ کہ یہ جملہ ان کے سامنے کیا ہے؟ ان کے سر کا درد ہے، ان کے پیٹ کے بھی درد ہے، ان کے جو ہے نا ان کے لیے جہنم کے وہ بن سکتا ہے، پتہ نہیں ہے۔ اور تبع تابعین اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی وغیرہ وغیرہ ہم نے ان رسم کو تسلیم کیا اور اس کے خلاف کی جگہ جائز نہیں رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کرو گے تو اس کو جائز نہیں رکھا، یہ کہا کہ اس کے خلاف کرو تو وہ خلاف ہوگا، غلط ہوگا۔ اور بعض اہل کشف نے اس رسم، اب کشف والے بھی جو ہے اس سے بھی لوگوں کی بڑی دشمنی ہوتی ہے، یہ جملہ بعض لوگوں کے لیے بڑے مشکل ہے، لیکن آپ لوگ جو ماننے والے ہیں وہ سنیں۔ اور بعض اہل کشف نے اس رسم خاص میں، یہی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سامنے یہی لوگ سامنے بیٹھے ہوتے یہ پڑھ بھی لیتے اور آپ ان کو ساتھ بھی ہوتا ہے، بعض میں ان باتوں کو کیا یہ کیسے بات ہو سکتی ہے، یہ کشف کہاں سے آ گیا، وہ ائمہ اربعہ کہاں سے آ گئے، تابعین کہاں سے آ گئے، ان کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ کی صرف فوراً بات کہو، رسول اللہ کی بات ہم کہتے لیکن عمل کس نے ثابت کی، کس نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا رسول اللہ کو، آپ اس وقت موجود تھے، یہ صحابہ موجود تھے، ہم ان کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہمیں کس نے سمجھایا؟ رسول اللہ نے سمجھایا، کیوں کہ وہ انسان تھے، اللہ نے جو ہے نبی کو انسان اس لیے بھیجا کہ
جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آ جائے ہم بھی انسان ہیں. یہ اشکال تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ کیسے رسول ہے کھاتے بھی ہے اور بازار میں گھومتے پھرتے ہیں؟ فرشتہ ہونا چاہیے کوئی رسول جو ہمیں دعوت دے دے. تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم ابھی اٹھ جائے اور ہمیں بتائے کہ اس کا مطلب یہ ہے. ابھی بھائی ابھی کوئی نہیں اٹھے گا. یہ علماء ان کے ورثے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ ان کے ورثے ہیں. یہ بتائیں گے. کیوں نہیں سمجھتے ہو آپ؟ کہتے ہو کہ یہ علماء جو بتا رہی ہے گمراہ ہے. ائمہ اربعہ کو مشرکین کہتے ہیں بعض لوگ. وہ غلط تھے. آپ صحیح ہے. چھوڑو سر بات. آپ بہت اچھے نکل آئے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے. اس حدیث میں یہ چیز ہے. تو اور بعض اہل کشف نے اس رسم خاص میں بڑے بڑے اسرار بیان کیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رسم بمنزل حروف مقطعات اور آیت متشابہات ہے. مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ مقطعات میں آپ اس کا معنی دے سکتے ہیں. نہیں الف لام کا ترجمہ کسی کو نہیں آ رہا. اللہ نے اس کو چھپا رکھا. دیکھا کہ بھئی آپ تم میں سے کون بہت بڑا عالم ہے. یہ دو باتوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح رکھا. ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ بہت بڑا عالم بھی ہو جائے تو اس جگہ پہ آئے گا اس کی تکبر ٹوٹ جائے گی. بھئی یار دیکھو ہمیں اس کا معنی نہیں آ رہا. دنیا بھر میں گھوم کے آئے گا اس کو تکبر ٹوٹ جائے گی. میرا علم مکمل نہیں ہے. ورنہ تو وہ کہے کہ میں تو آسمان پہنچ گیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی متشابہت جس سے منع کیا گیا پھر بھی اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں. تو آئی آیت کا ترجمہ بھی ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. جو علم میں راسخ مضبوط ہوتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. ہم نے اس پر ایمان لایا ہے جو میرے رب کی طرف سے جو بھی کچھ ہے. کل من عند ربنا سب میرے رب کی طرف سے. بس سیدھی بات ہے. اس جگہ پہ مطلب یہ ہے کہ وہ آگے جا کر خامہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑیں گے. تو یہ بعض لوگوں نے تو اتنا بھی کہا کہ یہ اس کے مانندے مقطعات اور اس طرح جو ہے متشابہات جو آیتیں ہیں جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. اس میں ہم اندر جا رہے کہ کون سا ہاتھ کہاں ہاتھ رکھ دیا. یہ نہیں یہ بھائی چھوڑ دو. ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ید اللہ ترجمہ تو ہم کر سکیں گے. یہ دو قسم پہ بعض کا ترجمہ بھی نہیں ہے بعض کا ترجمہ ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو متشابہات کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ رسم الخط جو ہے یہ متشابہات کے معنی اس لیے لا اوضاع کو ایسے ہی لکھو. لا اوضاع کی طرح لکھنے میں ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بناؤ کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے بڑے بڑے علماء جو دین کو جو ہے نا ایسے سمجھایا لوگوں کو ایسے سمجھایا ایسے تفاسیر لکھ کے کہ لوگ حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم عاجز ہے اس کو ایسے لکھو. لکھنے میں معمولی تبدیلی بھی نہیں کی. تو اس لیے بعض علماء نے ان کو کیا کہا کہ یہ بمنزلہ متشابہات ہے. اور متشابہات کے بارے میں فرمایا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. اور وہ نہیں جانتا اس کا تاویل مگر صرف ایک اللہ تعالیٰ. والراسخون فی العلم یقولون آمنا. اور راسخون سے جملہ الگ ہو رہا ہے ہمارے نزدیک. والراسخون فی العلم یقولون آمنا. اور جو علم میں راسخ ہے وہ فرماتے ہیں کہ آمنا بھی کل من عند ربنا. ہم نے اس پر ایمان لایا جو میرے رب کی طرف سے ہے. کچھ بھی ہو میرے رب سے. تو اب اس میں چوتھی نمبر پر بات ہو رہی ہے علم قرات. تین باتیں ہو گئی. کون سی بات؟ علم تجوید کے بارے میں علم اوقاف اور رسم الخط العثمانی رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھی بات یہ ہے کہ علم قرات یہ وہ علم ہے جس سے اختلاف الفاظ وحی کے معلوم ہوتے ہیں. اور قرات دو قسم پر ہے. مطلب یہ ہے کہ علم قرات کیا چیز ہے کہ وہ علم ہے جس سے اختلاف الفاظ وحی کے معلوم ہوتے ہیں. وحی کے جو الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے نا وہ معلوم ہوتے ہیں اس کو قرات کہتے ہیں. سیدھی بات ہے. الٹی تاریخ ہم نے کر لی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور قرات دو قسم پر ہے. پھر ایک یہ خلاصہ بتاتا ہوں جن لکھا ہوا ہے. قرات وہ ہے جن کا پڑھنا صحیح ہے اور ایک قرات وہ ہے جن کا پڑھنا حرام ہے. جن کا پڑھنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس طرح کہ اس طور پر دکھانا کہ یہ قرآن ہے تو تب جا کے حرام ہو جائے گا. اس طرح حرام نہیں ہے کہ آپ سیکھ رہے اور دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ایک ہے متواتر قرات. اس کو قراتی عشرہ کہتے ہیں جو 10 قرآن نقل کیا ہوا ہے تواتر کے ساتھ. اور اس میں سے جو ہے نا علامہ شدی رحمۃ اللہ نے 7 نقل کیے. اور پھر جزری رحمۃ اللہ نے اس میں جو ہے نا کیا نام ہے درہ کتاب کا نام ہے اس کا ان اپنے اشعار میں اس میں نقل کیا. اور بطریق طیبہ یہ تمام کو جو ہے الگ سے بھی نقل کیا ہوا ہے. تو یہ بات جو ہے نا 10 جو قرات ہے یہ متواتر ہے. اس میں شاذ واز نہیں ہے. اس کا پڑھنا بھی صحیح ہے. اس کو پڑھنا بھی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ غیر متواتر اور غیر مشہور اس کو اس طور پر پڑھنا کہ قرآن ہے اور خواہ یہ غلط ہے. لیکن اوپر والا جو قرات جو پڑھتے ہیں وہ ضحی واللیل سجے. اور بعض لوگ ڈرامے کرتے ہیں نعوذ باللہ کی یہ کون سی ٹیڑھی قرات پڑھتے ہیں. وہ یہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. تو یہ کفر کی حد تک پہنچنے والی باتیں ہیں. یہ بتا رہا ہوں اس سے بہت بچے. لوگ ڈرامے کرتے ہیں بہت آسان ڈرامہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا ٹیڑھی قرات پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ رسول اللہ میں ثابت ہے. غلط باتیں کہتے ہیں. ایک قرات کو سنا ہوا ہے اگلا سنا نہیں ہے.
جب اتنا جاہل ہے تو اس پر اتفاق کر لے جو عالم یا جو قاری پڑھ کے دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو آج کل ہمارے جلالین ہو گیا اس طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی، اور تفسیر ابن کثیر میں تو نہیں ہے، یہ تفسیر جو ہے رازی ہے رحمہ اللہ، اور اس طرح تفسیر کبیر اس کا نام بھی ہے، رازی کا نام اسی کا ہے، تفسیر نصفی جو کہ وہ ہے دوسرا نام اس کا اور بھی ہے حقائق التنزیل، اس طرح کوئی نام ہے اس کا، پورا نام وہ ہے تفسیر نصفی مشہور ہے، اس میں بھی قرات نقل کی ہے، جلالین میں بھی نقل کی ہے۔ تو بعض لوگ اسی کو اٹھا کر جب کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں وہ پھر جو ہے پڑھ لیتے ہیں، درمیان میں داخل کرتے ہیں۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اور اس تفسیر میں دیکھ لیا، آپ خود بھی دیکھ لی، شاذ قرات بہت زیادہ ہے، شاذ قرات بہت زیادہ نقل کیے ہوئے کہ بعض نے اس طرح پڑھا، صحیح ہے؟ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح یہاں پہ بھی وہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ کتابیں پڑھ کے پھر قرآن میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ یہ قرات ہے اس میں بھی نقل ہے، کیا نام ہے کتاب بیضاوی تفسیر، اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ شاذ ہے، اب اس کو آپ جو ہے نا آپ اوپر سے شروع ہوتے حفظ پڑھ رہا درمیان میں اس کو گھسا دی، یہ غلط بات ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں تو کہتے کیا ہوا، قرات تو ہے، ثابت ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک قرات پڑھو، پھر ایک کا علم نہیں دوسرے اندر گھسا رہو، جس کا آپ کو علم ہے وہ پڑھو۔ ان لوگوں پر بھی یہاں پہ انہوں نے حضرت نے نیچے باتیں کی ہے، اور پھر اس پر جو ہے مسخرہ بن جاتا ہے کہ بھئی ٹھیڑا پر قرات پڑھنے والا آ گیا، یہ آ گیا، یہ غلط بات ہے۔ باقی دیکھو دو قسم پر ہے، نمبر ایک وہ قرات جس کا پڑھنا صحیح ہے اور اس کی قرآنیت کا اعتبار کرنا، اعتقاد رکھنا ضروری اور لازمی ہے، اور انکار و استہزاء گناہ اور کفر ہے۔ یہ استہزاء میں آ رہا نا، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹیڑے والے قرات پڑھ رہے ہو، اور یہ وہ قرات ہے جو قرات عاشرہ سے بطریقی تواتر اور شہرت ثابت ہوئی ہے۔ نمبر دو وہ قرات ان سے بطریقی تواتر اور شہرت ثابت نہیں ہوئی، یا ان کے ماسوا سے مروی ہے، ان کے ماسوا سے مروی ہے مطلب وہ دست قرہ ہے، ان سے مشہور نہیں ہوئی، یا ان کے ماسوا سے مشہور ہے یا نقل ہے، مروی ہے، مشہور نہیں نقل ہے، وہ سب شاذ ہے بھائی، یہ 10 کے علاوہ سب شاذ ہے۔ اور شاذ کا حکم یہ ہے کہ اس کا پڑھنا قرآن کے اعتقاد سے کہ قرآن ہے، اس طرح کے سامع کو قرآن شریف پڑھے جانے کا وہم ہو جائے، حرام اور ناجائز ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں بھائی، فتویٰ لگا لیا آپ لوگوں پر۔ آج کل یہ بلا بہت ہو رہی ہے، کون سی بلا؟ خواہ کی جو ہے نا شاذ قراتی جو ہے تفسیروں کے اندر دے کر لے کر آتے کہ کوئی قراتی متواترہ پڑھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ یہ الگ بات ہے کہ آج کل یہ بلا بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کوئی قراتی متواترہ پڑھے تو مسخرہ پن کرتے ہیں، اور ٹیڑھی بانکی قرات سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض حفاظ قاری صاحب بننے کے لیے تفسیر وغیرہ دیکھ کر اختلافی قرات سے پڑھنے لگتے ہیں۔ ایسی نہیں، غلط بات ہے، وہ یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ کون سی قرات ہے، آیا اس کا پڑھنا صحیح ہے نہیں، مطلب یہ اس کا پڑھنا قرآن کی اعتقاد سے کہ اگر کوئی وہم ہو جائے کہ قرآن ہے پڑھنا صحیح، مطلب صحیح ہے تو صحیح ہے، جو روایتیں 10 متواتر ہے، اور جو شاذ ہے اس کا حکم بتا دے کہ وہ حرام ہے اس طرح پیش کرنا، اور شاذ ہے یا متواتر ہے، دونوں حضرات کا حکم ما سبق میں کیا ہوا معلوم ہو چکا، جو میں نے بتا دیا کس کا درجہ کتنا برا ہے، صحیح ہے کہ کس درجہ برا کرتے ہیں یہ لوگ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہمارا جو اس میں بھی پہلا درس ہو گیا، اور ویسے بھی کل پرسوں کتاب ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ اجرا شروع کریں گے۔